زبان سے اس کا اظہار کر کے اس کی موافقت کی جاتی ہے، لیکن زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، فرض دل کا ارادہ ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص گھر سے چلا ہے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اور دل میں یہ نیت ہے کہ میں جا کر فجر کی نماز پڑھوں گا، اور پھر یہاں جب نماز شروع ہو تو وہ منہ سے نہ کہے کہ میں 2 رکعت فجر کے فرض پڑھ رہا ہوں، تو بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ بلکہ یہاں تک لکھا ہے مسئلہ کہ اگر دل میں نیت ہے فجر کی نماز پڑھنے کی اور زبان سے غلطی سے ظہر کی یا عصر یا مغرب کی نماز کا لفظ نکل گیا تو بھی اس کی نماز ہو جائے گی، اعتبار اس کے دل کے ارادے کا ہے، اس کی زبان کا نہیں۔ اسی طرح جگہ اور کپڑے کا پاک ہونا بھی نماز کے فرائض میں سے ہے، تو اس کا بھی خیال رکھا جائے کہ کپڑے بھی پاک ہو اور جو جگہ ہے جہاں پڑھ رہے ہیں نماز وہ بھی پاک ہو۔ بسا اوقات گھروں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ انسان واش روم سے وضو وغیرہ کر کے باہر آتا ہے تو کبھی قالین پاک نہیں ہوتا اور گیلا قدم اس ناپاک قالین پر پڑ جاتا ہے۔ اگر قدم گیلا ہو اور کسی ناپاک جگہ پر پڑ جائے تو پھر وہ قدم بھی ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ گھر کے اندر بھی کارپیٹ قالین وغیرہ وہ پاک ہو۔ اگر وہاں کوئی شبہ ہے تو پھر جوتے وغیرہ پہن کر وہاں انسان چلے اور احتیاط کرے تاکہ اس کے پیر ناپاک نہ ہو۔ کپڑے پر اگر ناپاکی لگی اور وہ ناپاکی 2 قسم میں سے کسی ایک قسم کی ہوگی، یا نجاست غلیظہ ہوگی یا خفیفہ ہوگی۔ نجاست غلیظہ جیسے کہ پیشاب اور پاخانہ وغیرہ ہے، اور خفیفہ جیسا کہ دیگر جو ناپاکیاں ہیں، مثلاً کوئی جانور ہے اس کی بیٹ وغیرہ ہے یا اور کوئی چیز ہے، اسی طرح جو بچہ ہے اس کا پیشاب ہے، اس سب کو خفیفہ میں شمار کیا گیا ہے۔ تو اس کا الگ الگ حکم ہے۔ اگر غلیظہ ہے تو وہ 1 درہم کی مقدار تو معاف ہے، یعنی اس سے کم اگر ہو، اور درہم کی مقدار ہوتی ہے کہ انسان کی ہتھیلی میں جتنا پانی ٹھہرتا ہے، جب ہاتھ کو سیدھا رکھا جائے اور اس پہ پانی ڈالا جائے تو جتنا پانی اس پہ ٹھہر جاتا ہے اس کو درہم کی مقدار کہتے ہیں۔ اگر نجاست غلیظہ درہم کی مقدار سے زیادہ لگی ہوئی ہے کپڑے پر تو وہ کپڑا ناپاک ہے، اس میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگا، اگر پڑھے گا تو نماز ادا نہیں ہوگی۔ اور اگر اس سے کم ناپاکی لگی ہے تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن بہرحال وہ ناپاکی ہے اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے، اس کو بھی پاک و صاف رکھنا چاہیے۔ اور خفیفہ کے اندر 1/4 کپڑے کی مقدار معاف ہے، اس سے زیادہ ہو تو پھر وہ معاف نہیں ہے۔ 1/4 کپڑا، مثلاً اگر آستین پر کوئی ناپاکی لگی ہے خفیفہ تو 1/4 آستین سے کم ہو تو یہ معاف مقدار ہے، اور 1/4 سے زیادہ ہے تو پھر یہ ناپاک ہوگا۔ ایسے ہی شلوار کا پائچہ ہے یا کرتے کا دامن ہے، یہ الگ الگ ایک حصہ شمار ہوتا ہے، اس کے اندر دیکھنا ضروری ہوگا کہ ناپاکی کیسی لگی ہے۔ گھروں سے آتے ہوئے کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی پرندہ بیٹ کر دیتا ہے، تو وہ جو پرندہ بیٹ کر دیتا ہے اس سے کپڑا ناپاک نہیں ہوتا، اس کو صاف کر لیا جائے، پورا کپڑا تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نماز کے لیے وقت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر نماز کا وقت داخل نہ ہوا ہو اور نماز پڑھ لی جائے تو وہ نماز ادا نہیں ہوتی، غلطی سے ہوا ہو تو بھی، اور جان بوجھ کر تو ویسے ہی نہیں ہوتی، اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مومنوں پر نماز ایک مقررہ وقت میں فرض کی گئی ہے۔ بعض لوگ سفر وغیرہ میں جاتے ہیں تو وہ کئی نمازیں اکٹھی کر کے پڑھ لیتے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو سفر وغیرہ میں اکٹھے نماز پڑھنا منقول ہے اس کو جمع سوری کہا جاتا ہے، یعنی آپ ایک نماز کو مؤخر کرتے تھے اور دوسری نماز کو جلدی پڑھتے تھے۔ بظاہر دیکھنے میں وہ لگتا تھا کہ دونوں کو جمع کیا ہے، لیکن حقیقت میں ہر نماز آپ نے اپنے وقت ہی میں پڑھی ہے۔ البتہ جو حج کا سفر ہوتا ہے اس میں 2 مقام ایسے آتے ہیں کہ وہاں اکٹھے 2 نمازوں کو ایک وقت میں پڑھا جاتا ہے۔ ایک میدان عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز، بشرطے کہ وہ امام حکومت کے پیچھے پڑھ رہا ہو، حکومت کی طرف سے جو امام مقرر ہے اور جو مسجد میں وہاں بڑی موجود ہے عرفات کی، اس میں نماز پڑھاتے ہیں۔ اگر وہاں نماز پڑھ رہا ہے تو ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر دونوں کو اکٹھے کر کے پڑھتے ہیں، اور اگر اپنے خیموں میں جماعت سے پڑھ رہے ہیں تو وہاں بھی حکم یہی ہے کہ ہر نماز کو اپنے اپنے وقت میں ادا کیا جائے۔ اور دوسرا موقع وہ مزدلفہ جب عرفات سے فارغ ہو کر جاتے ہیں تو وہاں مغرب اور عشاء کو اکٹھا کر کے عشاء کی نماز کے وقت میں پڑھا جاتا ہے۔ وہاں مغرب کے وقت میں مغرب پڑھنا جائز نہیں ہے، بلکہ مغرب پڑھے بغیر عرفات سے نکل کے مزدلفہ پہنچنا ہے، اور پھر جب عشاء کی نماز کا وقت داخل ہو جائے گا مزدلفہ پہنچ جائیں گے تو وہاں جا کے عشاء کی نماز کو ادا کیا جائے گا۔ یہ 2 نمازیں ایسی ہیں کہ ان میں جمع حقیقی ہو رہا ہے۔
ایسے ہی اگر کوئی بیمار ہے تو بیمار بھی ایک قول کے مطابق جمع سوری پر عمل کر سکتا ہے، یعنی ظہر کی نماز کو آخر وقت میں لے جائے، ظہر پڑھ لے، اور عصر کی نماز کو اول وقت میں پڑھ لے، تو دونوں گویا اکٹھی ہوئی لیکن اپنے اپنے وقت پر ہوئی۔ ایسے ہی مغرب عشاء میں کر لے کہ مغرب کی نماز کو آخر وقت میں پڑھے، عشاء کو اول وقت میں پڑھے، تو یہ بھی ایک جمع کی صورت ہے۔ مسافر بھی کر سکتا ہے، بیمار بھی کر سکتا ہے۔ صحت مند کو چاہیے کہ وہ اپنے وقت ہی پر جو افضل وقت ہے نماز کو ادا کرنے کا اہتمام کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو بہتر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔ اللہ